رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کے بارے میں یہ بات سمجھائی تھی، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے تو اللہ نے کی ہے نا، تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ اس میرے بھائی کو اور برکتوں سے نواز دے اور مجھے بھی عطا کر دے، اللہ آپ کو بھی عطا کر دے۔ ضمرہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرہ خیر کے ساتھ اس وقت تک رہے گا جب تک حسد نہیں کرے، اس معاشرے میں حسد آ جائے خیر وہاں سے روانہ ہو جاتی۔ حسد جس کے بارے میں ابن المعتز کہا کرتے تھے کسی نے بغیر کسی بیماری کے اپنے آپ کو بیمار کرنا ہے وہ حسد شروع کر دے، اور کسی نے زندگی کے ہر قسم کی لاغری اور بیماری سے بچنا ہے تو حسد سے بچ جائے۔ 160 سالہ شخص ہنستا کھیلتا آیا، امام اصمعی پوچھتے ہیں آپ کھاتے کیا ہو، 160 سال کے ہو گئے ہو اور کیسی آپ کی صحت ہے؟ تو پھر بھی مسکرا کے کہتا ہے ترکت الحسد وبقی الجسد، میں نے حسد کو چھوڑا اللہ نے میرے جسم کو باقی رکھا۔ حسد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے بیماریاں تو بڑی ہیں لیکن یہ بیماری بڑی عجیب ہے، جس کے بارے میں انسان حسد کرتا ہے اس کو تکلیف تو بعد میں پہنچتی ہے، یہ پہلے جل چکا ہوتا ہے حسد کرنے والا۔ حسد یہ ایمان کا دشمن ہے، حدیث کے الفاظ ہیں دو چیزیں دل میں جمع نہیں ہو سکتی، حسد اور ایمان، یا حسد رہے گا یا ایمان رہے گا۔ مسلم کی روایت ہے، دیانتداری سے سوچئے میرے دعوے اور آپ کے دعوے کہاں چلے جائیں گے؟ اگر میرے اور آپ کے دل میں حسد ہے تو ایمان تو نہ ہو، ایمان ہے تو پھر حسد کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر رش کرنا سیکھیں۔ رش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی اچھائی کو نعمت کو دیکھ کے یہ دعا کرو یا اللہ اسے اور عطا کرو اور مجھے بھی عطا کرو، یہ جائز ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں ایک فرق بھی ہے، مومن تو رش کرتا ہے یا اللہ اس کو اور دے اور مجھے بھی دے، اور منافق حسد کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ اس سے چھین لے مجھے ملے نہ ملے، یا مجھے دے دے اس سے چھین کے۔ تو یہ اللہ کے فیصلے کو ٹھکرانا بھی ہے، یہ معاشرے سے دشمنی بھی ہے، اس سے انسان ایمان سے دور ہوتا ہے، منافق بھی بنتا ہے۔ حسد یہ اس قدر بری بیماری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراسر مخالفت بھی ہے۔ فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، تم آپس میں بغض بھی نہ رکھنا اور نہ ہی تم حسد کرنا، کیونکہ یہ آپ کے لیے پچھلی قوموں میں یہ بیماری تھی۔ آپ نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، میرے صحابہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں تم میں وہ بیماری نہ آ جائے۔ مقصود پوری امت کو سمجھانا ہے۔ حسد، نفرت، ساتھ فرمایا ہی الحالقہ، یہ تو ختم کر دینے والی۔ ایک ہے وہ چیز جس سے بال موڑ دیے جاتے ہیں، حسد اور نفرت سے معاشرے کی محبت اور ایمان ختم ہوتا ہے، موڑ دیا جاتا ہے، اس لیے اس کے قریب نہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اگر حسد جو ہے اس کو انسان نہیں چھوڑتا، ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جس شخص اور اس کے بھائی کے درمیان حسد بغض ہوتا ہے، اللہ فرماتے اس کے حساب پیچھے کرتا ہے۔ جب تک یہ آپس میں محبت نہیں کرتے ان کے اعمال کو میں دیکھنا بھی پسند ہی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہی کہہ رہے ہیں، ہر بندے کو میں راضی کر سکتا ہوں لیکن حسد کرنے والے کو آپ راضی نہیں کر سکتے۔ یہ اس دن راضی ہوگا جس دن آپ مٹی کے نیچے چلے جائیں گے یا آپ کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی، اس سے پہلے یہ راضی نہیں۔ اس لیے اللہ کی رضا کو سامنے رکھا کرے۔ یہ یہودیوں کا شیوا ہے، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین۔ یہودیوں کو سب سے زیادہ حسد ہوتا ہے جب تم آپس میں سلام کہتے ہو، السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے میرے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اہل و عیال کو سلامت رکھے، آپ کے مال و دولت کو سلامت رکھے۔ یہودیوں کو مسلمانوں کی سلامتی پسند نہیں ہے۔ والتأمین، یہودیوں کو دوسرا حسد ہوتا ہے تو جب تم آمین کہتے ہو، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ نہیں چاہیے۔
پھر ہم کہتے ہیں آمین، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہودی کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اچھا یہ نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت، اچھا یہ صلحاء اور شہداء اور صالحین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس پہ سب سے زیادہ ان کو سلام پر اور آمین پر حسد ہوتا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو میرے بھائی، سب سے زیادہ حسد ابتدا میں اگر کیا تو کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا۔ تو یہ ابلیس کی صفت ہے جو مومن کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ حسد تھا نا کہ میں آدم کو سجدہ کیسے کروں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ تو اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی زمین جو ہے وہ انسان کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے۔ اس حسد نے اس کو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا۔ وآخر دعوانا